السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی اور میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ عمران خان دنیا کے عظیم ترین لیڈرز میں سے ایک لیڈر بننے جا رہے ہیں۔ عمران خان کا رول نیو ورلڈ آرڈر میں اتنا اہم ہے کہ ہمارے یہاں پہ جتنے سیاستدان ہیں کم ہی کسی کو اس کا شعور ہوگا، اور ہمارے اینالسٹ جو ہیں وہ تو ایک چھوٹے سے دائرے سے باہر دیکھ ہی نہیں سکتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ساری توجہ، سارا جو غور و فکر ہے وہ مرکوز ہے کہ کب الیکشن ہوں گے، عمران خان کو کیوں نکالا گیا، کہاں سے یہ امریکہ سے آ گئی، انہوں نے غلامی ہے، یہ ہے وہ ہے، جبکہ اصل غلامی تو معاشی غلامی ہوتی ہے۔ اصل غلامی اور اصل آزادی معاشی آزادی ہے۔ بعد میں امریکہ دوسرے تیسرے ملکوں کی آتی ہے۔ اگر ہم معاشی طور پر آزاد ہو جائیں تو پھر ہماری فوج کو بھی، جیسے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ ہم نے امریکہ سے پیسے لینے ہوتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ مل کے ہماری فوجی تربیت ہوتی ہے، بہت ساری ہم ایکسرسائزز اکٹھی کرتے ہیں، مطالعہ، نالج، انفارمیشن چینج ہوتی ہے، تو ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ جب قومیں معاشی طور پر آزاد ہوتی ہیں تو پھر کسی طرح کی ضرورت نہیں رہ جاتی، پھر ساری چیزیں چل کے آتی ہیں۔ عمران خان نیو ورلڈ آرڈر میں اتنا اہم رول ادا کرنے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ ابھی وہ بات ہی نہیں ہو رہی، اور یہ جتنے لوگ اس وقت عمران خان پہ کوئی ویڈیوز لیک کر رہے ہیں، کوئی اس پہ کوئی الزام لگا رہے ہیں، کوئی گستاخ مذہب کے پرچے دینے جیسی حرکتیں کر رہا ہے، ان کو شعور ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کونسلر لیول کی ذہنیت سے بین الاقوامی شعور کا تقاضا بھی نہیں ہے، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ چائنا پچھلے خاص طور پہ 10 سالوں میں اور اس سے پہلے سے وہ کیا کر رہا ہے کہ پوری دنیا میں جو اسٹیٹ اونڈ کمپنیاں ہیں چائنا کی، وہ بندرگاہیں خرید رہی ہے یا ان میں اپنے زیادہ شیئرز جو ہے وہ پارٹنرشپ کر رہی ہے، زیادہ شیئر خرید کر۔ یعنی چائنا کی جو ریاست کی جو کمپنیاں ہیں وہ دنیا بھر کی اس وقت 50% سے زیادہ بندرگاہیں خرید چکی ہیں۔ اس کے علاوہ روڈ بیلٹ دیکھیں آپ، گرین بیلٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں راہداریاں کہیں سے کہیں افریقہ تک چلا گیا۔ اس وقت امریکہ پتہ نہیں کتنے، کوئی 100 ارب ڈالر، 50 کھرب ڈالر سے تو زیادہ کا، یعنی 100 اور 50 کے درمیان ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، وہ مقروض ہے چائنا کا۔ اس کے علاوہ جس طرح ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، اس طرح کی ٹریڈ کی آرگنائزیشنیں ہیں، ایجوکیشن کی جو دنیا کے اوپر رول کرتی ہیں، جو دنیا کو اپنے اپنے شعبے میں پالیسیاں دیتے ہیں، ان میں پہلے جو ان کی فنڈنگ ہوتی تھی وہ امریکہ کی زیادہ ہوتی تھی۔ اب 20 سے زیادہ کمپنیاں ہیں جن میں چائنا ان کو فنڈ کر رہا ہے اور ان کو سپانسر کر رہا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو یہ بتا رہی ہیں کہ ورلڈ آرڈر جو ہے وہ امریکہ سے شفٹ ہو رہا ہے چائنا میں۔ لیکن ایک اس بات میں اور آپ کو اضافہ کر دوں کہ یہ ورلڈ آرڈر پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ ملٹری پاور اور فورس اور کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کی بنیاد پہ ورلڈ آرڈر تھا، کہ امریکہ کے پاس چونکہ جنگی طاقت زیادہ ہے اس لیے وہ سپر پاور ہے۔ لیکن اب یہ ورلڈ آرڈر جو چینج ہونے جا رہا ہے یہ معیشت کی بنیاد پہ ہے، یہ اکنامک ورلڈ آرڈر ہے، کیونکہ دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ اصلی جو پاور ہے وہ اکانومی کی پاور ہے۔ جس ملک کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا، جس ملک کے پاس بزنس اپرچونٹیز زیادہ ہوں گی، جس ملک کی ٹریڈ زیادہ ہوگی، جس ملک کی جی ڈی پی زیادہ ہوگی، جس ملک کا جو ایکسپورٹ زیادہ ہوگی، اکنامک مضبوط ہوگی معیشت، سپر پاور وہی کہلائے گا۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے بڑے بڑے معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آئندہ 10 سے 15 سالوں میں جو فائنانشل اور اکنامک پیراڈائم شفٹ ہے وہ ویسٹ سے ایشیا کی طرف آ رہا ہے۔ کہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یورپ، یو کے، امریکہ یہ ممالک ہیں جو فائنانشلی طور پر سٹرونگ ہیں اور وہ دنیا کو رول کر رہے ہیں، لیکن اس وقت دنیا کے ماہرین معاشیات کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ایشیا ہے
جس میں چائنا ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، ایران ہے، اور اسی طرح جو دوسرے ہیں یہ روس ہے، یہ بڑا رول ادا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ممالک جو ہے اب یہ دنیا کی اکانومی کو رول کریں گے، اور چونکہ ان ممالک میں بھی سب سے زیادہ جو معاشی طور پہ طاقتور ہے وہ چائنا ہے، اور اس کی پالیسی میں پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ روڈ بیلٹ کو آپ دیکھیں، پاکستان سے گزرتی ہوئی افریقہ تک جا رہی ہے، اور دوسری طرف سے یہ روس تک جائے گی یورپ سے گزرتی ہوئی، اور راہداری کے علاوہ بندرگاہیں جو سمندری راستے ہیں وہ 70-80% تقریباً یہ چائنا خود خرید چکا ہے بندرگاہیں۔ اب یہ وہ بات ہے کہ جو عام طور پر وہ ڈسکس ہی نہیں ہوتی، کیونکہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میرے آپ کو انالیسس ذرا تھوڑا انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں ملیں گے، اور نظریاتی اور آئیڈیالوجیکلی تعبیر اس کو آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ دنیا کے حالات کو سمجھے بغیر، دنیا کی معیشت کو سمجھے بغیر، دنیا کی جو سوشو اکنامک صورتحال ہے اس کو جانچ پڑتال کیے بغیر اس کی کسی ایک ملک کی سیاست کا اس وقت اندازہ لگانا اور صحیح تجزیہ کرنا مشکل ہے۔ مجھ سے کسی دوست نے پوچھا کہ یہ جو سارا کچھ، یہ کوئی فروری کے آخری دنوں میں یا مارچ کے آغاز کی بات ہے کہ یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ ایک واردات پڑے گی، جو کہ چائنا اور روس کے ساتھ عمران خان کے جو لنکس ہیں ان کو بنیاد بنایا جائے۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے کہ یہ لوکل سطح پہ کچھ ایسے ایشوز ہیں، کچھ اس نے نشاندہی بھی کی جو یہاں مناسب نہیں ہیں، جو ہمیں سب کے سامنے بھی آ گئے۔ لیکن میں بھی چپ ہو گیا، میں نے کہا ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو، لیکن یہ دیکھیں کہ وہی سیم جو میں نے اس سے بات کی تھی وہی نکلی۔ اور اس کے پیچھے بھی جو ہے، یہ امریکہ کے پیچھے بھی جو یہ بنیاد بات ہے وہ یہ ہے کہ ایکچولی یہ پیراڈائم شفٹ ہے اور اکنامک شفٹ ہو رہی ہے، اور اس میں عمران خان اب کیسے رول بڑا ادا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو ہم نے خود، عمران خان نے چائنا اور روس کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کیے۔ دوسرے نمبر پہ جو عمران خان نے ایک بڑا سٹیپ لیا وہ یہ تھا کہ سعودی عرب اور ایران کے ساتھ پاکستان نے عمران خان کی حکومت کے دوران عمران خان کے ذریعے اور ہمارے چیف آف آرمی کے ذریعے یہ ان کے ساتھ بڑے کاروباری معاہدے کیے، بلینز آف ڈالرز کے معاہدے۔ اور اب سعودی عرب میں اس وقت جو میجر انویسٹمنٹس ہونے جا رہی ہیں اور ایران میں، وہ چائنا کی ہیں۔ دوسرا، جہاں تک میرا تجزیہ ہے کہ یہ جو اس وقت پاکستان میں عمران خان نے سمٹ کروائی اسلامک ممالک کی، اس میں عمران خان نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہمیں امریکہ کے تسلط سے نکلنا ہے، ہمیں مغرب کے تسلط سے نکلنا ہے، ہمیں اپنی اکانومی بہتر کرنی ہے، ہمیں اپنی فوجی طاقت بڑھانی ہے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت تک 50 کے قریب ممالک چائنا کو کوریڈورز، اکنامک کوریڈورز دے چکے ہیں، معاشی راہداریاں دے چکے ہیں جن کے ذریعے ٹریڈ ہوگی۔ کچھ ممالک اور بھی ہیں جن کو عمران خان اس وقت قائل کر رہا تھا، اور یہ سمٹ اسی تناظر میں اور اسی ایک منصوبے کے تحت یہ رکھی گئی تھی کہ جتنے مسلمان ممالک ہیں ان کو بتایا جائے، کلیئر کیا جائے کہ اسرائیل اور امریکہ اور برطانیہ اور یورپ نے آپ کے ساتھ مذہبی بنیادوں کی وجہ سے تعصب برت کے آپ لوگوں کو کمزور کیا ہے، تیل پر مسلط ہوئے ہیں، چھین کے لے گیا عراق، کویت، پتہ نہیں کہاں سے، اور اپنے فوجی اڈے ہر ملک میں بنائے ہوئے ہیں اور یرغمال کیا ہوا ہے۔ اس یرغمال ہونے سے، یرغمال پن سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو انکار کیا جائے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بائیڈن کا فون نہیں سنا شاہ محمد بن سلمان نے، شاہ سلمان نے نہیں سنا، اسی طرح جو یو اے ای کے تھے شیخ، انہوں نے بھی نہیں سنا۔ تو یہ انڈیکیشن ہے کہ جو میری اس دلیل اور تجزیے کی حمایت کرتی ہے اور سپورٹ کرتی ہے کہ یہ اس وقت چائنا کو سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ نظریاتی طور پر اور معاشی طور پر اور سماجی سطح پہ بین الاقوامی یہ امریکہ کے تسلط سے مسلمان ممالک نکلیں اور وہ چائنا کے ساتھ پارٹنرشپ کریں، کیونکہ چائنا جو ہے وہ اس طرح انویڈ نہیں کرتا، وہ ملکوں کی اندرونی سیاست میں ملوث نہیں ہوتا امریکہ کی طرح،
اور برطانیہ کی طرح وہ اندر سے کیوس پیدا کر کے ملکوں کو کمزور کرنے کی بجائے وہ اپنے پارٹنر جو ملک ہیں ان کو وہ طاقتور کرتا ہے تاکہ ان کے ساتھ جو معاشی اور اقتصادی اور کاروباری لین دین ہے یہ گرو کرے اور وہ تمام ملکوں کو فائدہ ہو۔ اور پاکستان کی جو جغرافیائی صورتحال ہے یہ ہمیشہ سے اتنی مضبوط رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کے پاس سمندر بھی ہے، اس کے پاس زمینی راستے بھی ہیں، اور یہ وہ راستے ہیں جن کو چائنا کی بھی ضرورت ہے، روس کو بھی ضرورت ہے، ایران کو بھی ضرورت ہے، بھارت کو بھی ضرورت ہے۔ اور اگلا جو رول مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہوگا کہ چائنا اور روس یہ مل کے انڈیا پہ دباؤ ڈالیں گے کہ پاکستان مخالف سرگرمیاں اور پاکستان مخالف مینٹلٹی سے باہر نکلے وہ، کیونکہ وہ اب ایشیا کے پورے خطے کے لیے وہ اس کی معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے، اور جو مغربی خطہ ہے ان کے تسلط سے آزادی کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے اس نے روس کے خلاف ووٹ نہیں دیا، لیکن اگرچہ امریکہ کے ساتھ انہوں نے مینٹین کیا ہے اپنے ریلیشن کو، لیکن ووٹ نہیں دیا۔ مودی بھی سمجھ رہا ہے کہ میری اور بھارت کی اور انڈیا کی جو بچت ہے، جو ہماری جو سمجھے کہ فائدہ ہے جس میں، اور ہماری بقا ہے جو انڈیا کی، وہ اس وقت ایشیا کے خطے کے ساتھ روس اور چائنا کے ساتھ ہے۔ لیکن ابھی چونکہ چائنا کے ساتھ اس کے بہت سارے کانفلکٹس ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، پاکستان کی کبھی اس نے جان نہیں چھوڑی، اور وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ جس سے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کوئی موقع ضائع نہیں کرتے اس طرح کا۔ اب یہ چائنا نے تو جیسے ہی گوادر میں ہمارے آپ یہ محسوس دیکھیں کہ جیسے ہی گوادر میں اسرائیل یا اس کی وجہ سے بھارت کی وجہ سے کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو چائنا بھارت کو لداخ کی طرف سے اس کو ٹف ٹائم دیتا ہے۔ پچھلے دنوں جب ایک اس نے جنگی ماحول بنایا پاکستان کے ساتھ تو چائنا کے طیارے یہاں پہ کشمیر میں آ کے کھڑے ہو گئے انتظار میں کیا ہو۔ تو اب یہ اگلا ایک رہ جائے گا ایک یہ کنفلکٹ، اور یہ ہمیشہ انہوں نے خرابی پیدا کی ہے، یہ بھارتی جو خاص طور پہ لیڈرشپ ہے، ہماری لیڈرشپ بھی اب جو کچھ کر رہی ہے آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ تو یہ دو ممالک کی جو لیڈرشپ ہے یہ اپنے اپنے ملکوں کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں ہمیشہ۔ تو اب اس میں جو رول اگلا بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ عمران خان کو یہ جو ہے مودی کو کنونس کرنے میں اور اسے بتانے میں کہ جنگوں، اور عمران خان کا نظریہ ہے کہ ہم تو دوستی کرنا چاہتے ہیں، ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم دہشت گرد نہیں، ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، ہم برادرانہ تعلقات چاہتے ہیں ہر ملک سے، صرف ادھر سے دشمنی اور ہماری فوجوں کو انگیج کیا جاتا ہے اور شرارتیں کی جاتی ہیں، جبکہ عمران خان نے ہمیشہ جو ہے اپنی ہر تقریر میں یہ کہا۔ اور اس وقت جو ہے مجھے یہ لگتا ہے، میرا ذاتی یہ انالیسز ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بہت بڑا اور بہت اہم انٹرنیشنل لیول پہ، گلوبل لیول پہ رول ادا کرنے جا رہا ہے، جس سے عمران خان کا شمار دنیا کے بڑے لیڈرز میں ہوگا۔ ابھی بھی وہ توجہ حاصل ہو گئی، امریکہ کے ساتھ ٹکرانا بھی اس کو اوپر لے کے آیا ہے کہ کوئی لیڈر دنیا میں موجود ہے، ایک پیوٹن ایک طرف سے ہے، ایک طرف سے چائنا کے پریزیڈنٹ ہے، اور ایک طرف سے عمران خان ہے جنہوں نے امریکہ کو للکارا ہوا ہے، اور ایران بھی پیچھے کبھی نہیں ہٹا۔ اب یہ چار ملک دیکھیں، ترکی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ سارا جو بن رہا ہے بلاک، یہ انشاءاللہ اپنے ایشیا کے پورے خطے کی معاشی تقدیر بدلنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تقدیر بھی بدلے گا، اور اس میں اہم ترین رول ہوگا عمران خان کا۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ سارا کچھ دانستہ یا نادانستہ، پلینڈ یا ان پلینڈ، ابھی میں اس کے بارے میں کھل کے بات نہیں کروں گا، کچھ آگے چل کے کریں گا کہ میرا کیا خیال ہے کہ یہ سارا جو اس وقت سین آیا ہے، یہ جو ہمیں پیش آیا، یہ جو فلم چلائی گئی ہے، یہ دراصل کہیں عمران خان کو بہت اونچا اور نمایاں کرنے کے لیے اور بھاری اکثریت کے ساتھ، عوامی طاقت کے ساتھ واپس لانے کے لیے تو نہیں کی گئی۔ ابھی میں حتمی بات نہیں کروں گا کہ اس میں کچھ لوکل ایسے شواہد ہیں کہ جن کی وجہ سے کھل کے بات ابھی نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ شعور نہ ہماری پولیٹیکل پارٹیوں کے جن کے مفادات امریکہ سے اور ہمارے اقتدار اور اس کے بعد لوٹ مار سے جڑے ہوئے ہیں، نہ ان کے شعور میں ہیں، اور نہ ہمارے اینالسٹ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو خبریں اور اس کے اوپر لوکل اس نے یہ کہہ دیا، ویڈیو لیک ہو گئی، یہ ہو گیا، ان کے بھی بس کی یہ بات نہیں ہے۔ لیکن لگتا مجھے یہی ہے کہ
عمران خان اس وقت ایک عظیم ترین، دنیا کے عظیم ترین لیڈر کا رول ادا کرنے جا رہا ہے، جو فیوچر میں ایشیا اور دنیا کی معاشی جو ترقی ہے اس میں نمایاں کردار ادا کرے گا۔ بہت شکریہ، ہمارے ویڈیوز دیکھتے رہیے۔